ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر ایک عورت کے پاس آیا اور مجبور ہو کر اس سے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ تو وہ عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اب میں کس طرح تمہیں کوئی چیز دوں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا، اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے تو عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تو بادشاہ کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی حسین و جمیل اور حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا عیب ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ تو پھر ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تو وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات اس حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقت نہیں دیتا جتنی اس غریب نئی دلہن کو دیتا ہے، تو وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اس اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بڑا اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو اپنی والدہ کے پاس بھیجا اور ساتھ پیغام بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے باہر نکال دو اور اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب بادشاہ کی والدہ کو یہ پیغام پہنچا تو اس نے ایسا ہی کیا، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا۔ پھر اس عورت کو ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے پاک پروردگار سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی تو اچانک اسے دور سے ایک نہر نظر آئی تو وہ نہر پر گئی۔ تو وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بچہ اس پانی میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی غم میں رو رہی ہوں۔ تو ان 2 خوبصورت نوجوانوں نے اس عورت سے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ تو اس عورت نے بے تاب ہو کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مالک میرا رب مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ اسے نکال کر دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی تو اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان جوانوں کی طرف دیکھنے لگی کہ جن کی برکت سے اسے اپنا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ تو پھر ان نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ تو عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی۔ تو ناظرین، جو نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ دنیا میں تو اس کا اجر ملتا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ اس دنیا میں ہی اپنی نیکی کا بدلہ مل گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔